علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، لرن دعا کلاس کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نماز ود ٹرانسلیشن سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین، نماز تو سارے ہی پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر پڑھنے والے جو ہے نا بہت کم ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر جو ہم دعا پڑھنے والے ہیں، ریڈ کرنے والے ہیں، یہ بہت ہی اہم ترین دعا ہے۔ جس قدر یہ اہم ترین ہے، اس طرح اکثریت لوگوں کی اس سے کیا ہے، ناواقف ہے۔ بعض کو تو تلفظی غلطیاں ہیں، پڑھتی ہیں لیکن تلفظی غلطیاں کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو یہ دعا آتی نہیں ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم ترین دعا ہے، اس کے اندر بڑی اہم ترین باتیں بندہ اللہ سے کرتا ہے۔ تو آج میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس دعا کو اچھی طرح تلفظی غلطیاں دور کرنے کے ساتھ سیکھیں بھی صحیح، اور اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ ذرا دیکھیں اور اندازہ کریں کہ وہ کتنی پیاری دعائیں ہیں جو ہم رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دعا دوسرا سجدہ کرنے کے درمیان میں جو بیٹھا جاتا ہے نا، اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دو سجدوں کے درمیان کی دعا۔ تو آج ہم وہ دعا ریڈ کرنے والے ہیں۔ تو اس کی دو دعائیں ہیں، تو دونوں دعائیں میں آپ کو سکھاتا ہوں، آپ کی مرضی ہے، دونوں دعاؤں میں سے آپ جو مرضی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی دعا جو سکرین کے اوپر واضح ہے، میں آپ کو اس کی قرات کراتا ہوں، لفظی غلطیاں دور کرنے کے بعد پھر اس کے ٹرانسلیشن ہم واضح کریں گے انشاءاللہ۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ یہ ایک ہی سیغہ ہے، یہ بھی وہی لفظ ہیں اور یہ بھی وہی لفظ ہیں، یعنی ایک لفظ ہے جس کو ہم نے 2 سے 3 مرتبہ جو ہے نا دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر ہم نے کیا کرنا ہے، ریڈ کرنا ہے۔ تو غلطی نہیں کرنی آپ لوگوں نے، با کو اس غین کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے ہم نے، اور پھر فا کے بعد فا کو ہم نے را کے ساتھ، اور آگے لام کے بعد یا ہے تو یا کو ہم تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رب اغفر لی، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ربی اغفر لی، ربی اغفر لی، یہ تو انتہائی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ وصلی ہے، اس کو ہم نے گرا دینا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ بھی وہی ہے، رب اغفر لی، ٹھیک ہے۔ یہ دو سجدوں کے درمیان میں ہم نے 2 دفعہ پڑھنی ہے، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم 2 دفعہ تو مست ہے۔ یہ دعا ہم نے 2 سجدوں کے درمیان میں، جب ہم نے ایک سجدہ کر کے اٹھنا ہے اور دوسرے سجدے کے لیے جانے سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے ہم نے یہ والی دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اب ایک دفعہ میں جوڑ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ را زبر با، رب با زیر غین بغ، رب بغ، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ گر جائے گا، اس کو نہیں پڑھنا ہم نے۔ رب بغ، فا زیر لا، فا زیر را فیل، رب بغفر، لام زیر یا لی، رب بغفر لی۔ یقیناً اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، جہاں تک آپ نے پڑھا تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ رب بغفر لی، یہ تھی ایک دعا۔ اب جو دوسری دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان میں پڑھی جانے والی، وہ بھی میں واضح کرتا ہوں۔ یہ دعا اوپر والی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور نیچے والی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد میں آپ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھاتا بھی ہوں انشاءاللہ۔ پہلے اس کی قرات کر لیں۔ اللہم اغفر لی، اس طرح میم کو ہم غین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، وارحمنی، واو قرآ کے ساتھ، اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ وارحمنی، وارحمنی، حمنی، ہا کو آگے میم کے اوپر مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ وا زبر را، وار، ہا زبر میم، ہم، وارحم، نون زیر یانی، وارحمنی، ٹھیک ہے۔ نون کو ہم کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، اس کو غلطی کیا کرتے ہیں؟ وارحمنی، وارحمنی، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، وارحمنی، ٹھیک ہے۔ وہدینی، وہدینی، ٹھیک ہے۔ واو کو ہم آگے ہا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، وہدینی، دینی، نون کو لمبا کرنا ہے، وہدینی، کیونکہ یا مدہ ہے نا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو پھر یا کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مدہ اس وقت یا
یا کو لمبا کرتے ہیں کیونکہ اس وقت یا مدہ ہوتی ہے. حروف مدہ 3 ہے. یہ علیحدہ ہم انشاءاللہ جو قواعد تجوید کی کلاس شروع کریں گے تو اس کے اندر آپ کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھائیں گے. ابھی یہ ہے کہ ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تو اس لیے کم از کم ہماری یہ لوگ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. واہ دینی، واہ دینی، واجبورنی، واجبورنی. یہ حمزہ کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی حمزہ ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہیں اور وسط کلام میں گر جاتے ہیں، یعنی جب کلام کے درمیان میں آتے ہیں. اب اور واو اور جیم کے درمیان میں آیا تو اس لیے یہ گر گیا ہے. واجبورنی، واو زبر جیم، واج با پیش را بور، واجبورنی، واجبورنی، وعافینی، وعافینی، وارزقنی، وارزقنی، وارزقنی. اس طرح واو کو ہم آگے را کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. وارزقنی، کاف موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے. وارزقنی، نی نون ذریعہ نی، ان سب کو ہم نے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ بھی اور اس طرح یہ ہے، اس طرح یہ ہے، اس طرح یہ ہے، ٹھیک ہے. جتنی بھی یائیں آ رہی ہیں ان کو ہم ایک الف کے مطابق کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے. وارفعنی، ٹھیک ہے. وار، یہ اس کو بھی واو کو آگے را کے ساتھ، فا زبرین فا، وارفعنی، وارفعنی، ٹھیک ہے. یہ تو ہے ہماری تجویدی غلطیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ بھی میں سالو کروا دی ہیں. اب دیکھو ایک دفعہ دوبارہ میں دونوں دعاؤں کو ریڈ کر دیتا ہوں. رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، وارحمنی، واہدنی، واجبرنی، وعافنی، وارزقنی، وارفعنی. اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف. دیکھیں ذرا اس کا ترجمہ کس قدر اہم ہے. انسان اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم نے اللہ سے مانگا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. رب اغفر لی، ربی اصل میں سے یہ تھا ربی، اس کی یا گر گئی ہے. رب اغفر لی، یہ آگے با کو آگے ملانے کی وجہ سے اس کی یا جو ہے نا گر گئی ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اے میرے رب، اغفر لی، تو مجھے بخش دے. رب اغفر لی پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے میرے رب تو مجھے بخش دے. رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے بخش دے. نیچے والی دعا، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے. اللہم، اے اللہ، مغفر لی، تو مجھے بخش دے. دیکھو انسان اللہ تعالیٰ سے کس قدر دعا کر رہا ہے. بخشش اگر انسان کی ہو جائے تو انسان اور چاہتا کیا ہے رب سے. وارحمنی، اور تو مجھ پر رحم فرما، اور تو مجھ پر رحم فرما. واہدینی، اور مجھے ہدایت دے. واجبرنی، اور میرے نقصانات کو پورا کر دے. کتنی اہم دعا ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں. واجبرنی، اور میرے نقصانات کو پورا فرما. وعافینی، اور مجھے عافیت دے. عافیت دے، انسان کو چاہیے کیا؟ یہی کچھ ہی چاہیے، اور کیا چاہیے؟ وعافینی، اور مجھے عافیت دے. وارزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما. سبحان اللہ. وارزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما. وارفعنی، اور مجھے بلندیاں عطا فرما، مجھے عزتیں عطا فرما. دیکھیں کس قدر دعا ہے کہ جس کے اندر انسان دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا پڑھنا ہی چھوڑ دی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس دعا کا. تو میرے بھائی اس دعا کو، یہ دونوں دعائیں دو سجدوں کے درمیان کی ہیں. تو جب ہم پہلا سجدہ کر کے بیٹھیں تو اس وقت یہ دعائیں ہمیں لازمی اللہ سے کرنی چاہیے اور اللہ سے ان چیزوں کو مانگنا چاہیے. تو یہ تھی ہمارا آج کا سبق. اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر. الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی.